اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین محترم، ریاست کی خبروں میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ ناظرین، آج کی جو 5 بڑی خبریں ہیں وہ یہ ہیں۔ پہلی بڑی خبر یہ ہے متحدہ عرب امارات نے اسرائیل کو تسلیم کر لیا ہے، اور دوسری خبر یہ ہے OIC متحدہ عرب امارات سے اسرائیل معاہدے پر نظر ثانی کا مطالبہ کرے سراج الحق۔ تیسری خبر ہے عثمان بزدار کہیں نہیں جا رہے، عمران خان اور عثمان بزدار کے ساتھ کھڑے ہیں شیخ رشید صاحب۔ اور چوتھی خبر جو ہے وہ سندھ کے حوالے سے ہے۔ سندھ حکومت کا 1700 ڈاکٹر کو نوکریوں سے برطرف کرنے کا فیصلہ کر لیا گیا ہے۔ اور پانچویں خبر کینیڈا سے ہے۔ کینیڈا میں ایک ہی خاندان کے 3 پاکستانی شہری جان کی بازی ہار گئے۔ سب سے پہلے ہم متحدہ عرب امارات اور اسرائیل کے درمیان جو سب سے بڑی خبر ہے اس پہ بات کر لیتے ہیں۔ متحدہ عرب امارات نے اسرائیل کو تسلیم کر لیا ہے۔ پہلے مرتبہ فلسطین پر قبضے کے نتائج میں وجود میں آنے کی والے اسرائیل اور کسی خلیجی ملک کے درمیان سفارتی تعلقات قائم ہو گئے ہیں۔ تفصیلات کے مطابق امریکہ کے تعاون سے طے پائے معاہدے کے تحت متحدہ عرب امارات نے اسرائیل کو تسلیم کر لیا۔ بتایا گیا کہ پہلی مرتبہ اسرائیل کو کسی خلیجی اسلامک ملک کے درمیان سفارتی تعلقات قائم ہوئے ہیں۔ متحدہ عرب امارات کے علاوہ 2 اسلامی ممالک اردگان اور مصر نے بھی اسرائیل کے ساتھ تعاون قائم کر لیا ہے۔ جمعرات کے روز متحدہ عرب امارات کے محمد بن زائد کی جانب سے کیے گئے خصوصی ٹویٹ میں اسرائیل کے ساتھ طے پائے امن معاہدے کی تصدیق کی گئی ہے۔ محمد بن زائد کی جانب سے کی گئی ٹویٹ میں کہا گیا کہ امریکہ صدر اور اسرائیلی وزیر اعظم کے ساتھ مشترکہ ٹیلی فون رابطے کے دوران ان اتفاق طے پا گئے کہ اسرائیل فلسطین کے مزید علاقوں پر قبضے کا عمل روک دے گا۔ دونوں ممالک نے سفارتی تعلقات کے بحال کے لیے اقدامات اٹھانے پر بھی اتفاق کیا۔ اس سے قبل امریکی صدر کی جانب سے اعلان کیا گیا کہ متحدہ عرب امارات اور اسرائیل کے درمیان امن معاہدہ طے پا گئے ہیں۔ اس کے حوالے سے امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی جانب سے خصوصی ٹویٹ کیے گئے ہیں۔ امریکہ صدر کی جانب سے کیے گئے ٹویٹس میں اعلان کیا گیا کہ متحدہ عرب امارات اور اسرائیل کے درمیان امن معاہدہ طے پا گئے۔ ڈونلڈ ٹرمپ کی جانب سے اپنے ٹویٹس میں معاہدہ کیا گیا کہ اعلامیہ شیئر کیا گیا۔ امریکی صدر اور میڈیا کی جانب سے اس معاہدے کو تحریک قرار دیا جا رہا ہے، جبکہ غیر ملکی میڈیا دعویٰ کر رہا ہے کہ اس معاہدے کے بعد دونوں ممالک کے تعلقات مکمل طور پر بحال ہو جائیں گے۔ دونوں ممالک کے درمیان براہ راست پروازیں چلیں گی، جبکہ سفارتی سطح پر جلد مذاکرات کا آغاز ہوگا۔ مزید دعویٰ کیا جا رہا ہے کہ اس معاہدے کے بعد اسرائیل ویسٹ بینک اور وادی اردگان کے علاقوں پر قبضہ ہونے کے فیصلے سے فی الحال پیچھے ہٹ گیا ہے۔ اس حوالے سے امریکہ کے صدر کی جانب سے کہا گیا کہ اس معاہدے میں مشترکہ وسطی میں امن کی بحالی ممکن ہے۔ اسرائیل اور متحدہ عرب امارات کے وفد اگلے ہفتے ملاقات کریں گے۔ ملاقات کے دوران ان اہم 2 طرفہ معاہدے کیے جائیں گے۔ دونوں ممالک سیکورٹی مشتمل اور دیگر شعبوں میں تعاون کے حوالے سے معاہدے طے کریں گے۔ ہماری دوسری خبر پاکستان سے ہے۔ امیر جماعت اسلام پاکستان سراج الحق صاحب نے حکومت سے مطالبہ کیا ہے کہ OIC کا اجلاس طلب کر کے متحدہ عرب امارات پر زور دے کہ وہ امت مسلمہ کو تقسیم ہونے سے بچانے کے لیے اسرائیل سے معاہدے پر نظر ثانی کرے۔ اپنے بیان میں سراج الحق نے کہا کہ امریکہ ڈونلڈ ٹرمپ دوبارہ انتخابات جیتنے کے لیے امت مسلمہ پر شب خون مارنا چاہتا ہے، مگر انہیں یاد رہے کہ قبلہ اولیاء مسجد اقصیٰ اور سرزمین فلسطین سے مسلمان اور فلسطینیوں کے کسی صورت میں دستبردار نہیں ہونا ہوگا۔ انہوں نے کہا کہ یہ ہمارا ایمان کا حصہ ہے۔ مسجد اقصیٰ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام ہے۔ اس پر اسرائیل کا ناجائز قبضہ ناقابل قبول ہے اور ناقابل قبول رہے گا۔ امت مسلمہ اور پاکستانی عوام ہر انصاف پسند انسان اسرائیل ریاست کے استقلال دینے کے لیے سفارتی تعلقات کے معاہدے کی مسترد کرتا ہے۔ سراج الحق نے یہ کہا کہ اسرائیل اور متحدہ عرب امارات کے سفارتی تعلقات پوری مسلمہ اور دنیا اور خصوصی عرب دنیا کے لیے بہت بڑا سانحہ ہے۔ متحدہ عرب امارات امریکہ کے صدر کے دباؤ میں یہ فیصلہ کر کے لاکھوں فلسطینیوں کا خون اور ان کی مفادات سے بے وفائی کی ہے، جس سے خود عرب ممالک کے مفادات کو نقصان پہنچا۔ یہ بااثر افسوس ہے کہ متحدہ عرب امارات اول کے آزادی کے لیے جاری کوششوں کی مدد کرنے کے بجائے اسرائیل سے ہاتھ ملا رہا ہے۔ اسے اپنے کسی بھی سیاسی
مسلط یا عرضی مفادات کے دیکھنے سے پہلے یہ دیکھنا چاہیے تھا کہ وہ بالآخر اسلامی دنیا پر کئی اثرات مرتب ہوں گے۔ تیسری خبر ہماری شیخ رشید صاحب کے حوالے سے ہے۔ وفاقی وزیر ریلوے شیخ رشید صاحب نے کہا ہے کہ عثمان بزدار کہیں نہیں جا رہے۔ عمران خان عثمان بزدار صاحب کے ساتھ کھڑے ہیں۔ مریم نواز نیب پر پتھراؤ کر کے اپنی زمینوں سے توجہ ہٹانا چاہتی ہیں۔ 3 سال مکمل ہونے پر ملکی معاشی طور پر مضبوط ہوا ہے۔ ان کے خیالات کا اظہار انہوں نے لاہور پہنچنے پر یوم آزادی کا کیک کاٹنے کے موقع پر میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا۔ ڈی ایس ریلوے عامر نثار چودھری سمیت ریلوے کے دیگر افسران اس موقع پر موجود تھے۔ شیخ رشید احمد نے کہا کہ ابھی تو عثمان بزدار سے کویت مانگے ہیں۔ عثمان بزدار پر ابھی الزام نہیں لگا، ابھی تو کیس کی انکوائری ہو رہی ہے۔ عثمان بزدار کہیں نہیں جا رہے، وزیراعظم عمران خان کے ساتھ کھڑے ہیں۔ شیخ رشید احمد صاحب نے کہا کہ وزیراعظم کے 3 سال پورے ہونے میں اسٹاک ایکسچینج مارکیٹ میں تیزی آئی۔ انہوں نے کہا کہ پوری قوم کو جشن آزادی مبارک ہو، کشمیر بھائیوں کی جدوجہد کامیاب ہو۔ اب یو پی سی اور پی اور بار میں رہنے والے بھارتی مسلمانوں کو اپنے آپ کو غیر محفوظ سمجھ رہے ہیں۔ چوتھی خبر ہماری سندھ سے ہے کہ سندھ حکومت نے 1700 ڈاکٹر کو نوکریوں سے برطرف کرنے کا فیصلہ کر لیا ہے۔ ڈاکٹروں کو طویل مراحل تک ڈیوٹی سے غیر حاضری رہنے کے باعث شوکاز نوٹس جاری کیے گئے ہیں، جس کے بعد مرحلہ وار انہوں پر برطرفی کر دی جائے گی۔ تفصیلات کے مطابق سندھ حکومت نے 1700 ڈاکٹروں کی نوکریوں سے برطرف کرنے کا فیصلہ کیا۔ محکمہ صحت نے فیصلہ کیا کہ صوبے بھر سے 1700 ڈاکٹرز کو فارغ کیا جائے۔ محکمہ صحت کے مطابق انہیں طویل مراحل تک ڈیوٹی سے غیر حاضر رہنے کے باعث شوکاز نوٹس بھی جاری کیے جا چکے ہیں۔ یہ ڈاکٹر سرکاری نوکری کر رہے ہیں اور تنخواہوں میں بھی لے رہے ہیں، لیکن طویل مراحل سے حاضر نہ ہو رہے ہیں۔ ان کی وجہ سے غریب مریض رل گئے ہیں۔ سندھ حکومت نے فرائض سے غفلت برتنے پر ڈاکٹر کو فارغ کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ یاد رہے کہ اس سے قبل مارچ میں بھی 44 ڈاکٹروں کو سندھ میں فرائض انجام نہ دینے پر فارغ کیا جا چکا ہے۔ پانچویں خبر بھی اہم ہے۔ پانچویں خبر ہماری کینیڈا سے ہے۔ کینیڈا میں ایک ہی خاندان کے 3 پاکستانی شہری جان کی بازی ہار گئے ہیں۔ نوجوان بھتیجے کو بچانے کی کوشش میں چچا اور چچی بھی پانی میں بہہ گئے۔ حادثے کا شکار جوڑے کی موت کے بعد 3 بچے دنیا میں الگ رہ گئے ہیں۔ تفصیلات کے مطابق کینیڈا میں ابشا میں سوئمنگ کرتے ہوئے پاکستان میں تعلق رکھنے والے ایک ہی خاندان کے 3 افراد زندگی کی بازی ہار گئے ہیں۔ غیر ملکی میڈیا کے مطابق منگل کی رات مغرب وسطی البرٹا ابشا میں ڈوبنے والے ایک ہی خاندان کے 3 افراد کی شناخت شوہر اور بیوی اور ان کے بھتیجے کے طور پر ہوئی۔ واقعہ میں موت کا شکار ہونے والے افراد ایڈمنٹن کے رہائشی ڈاکٹر پرتاپ رائے ورڈن اور ان کے 38 سالہ اہلیہ اور 25 سالہ بھتیجے انوپ کمار اوڈ شامل ہیں۔ متاثرہ خاندان کے ایک افراد کا کہنا ہے کہ ان کے کزن انوپ کمار ربرٹری یونیورسٹی میں انجینئرنگ کی تعلیم حاصل کر رہے تھے، جو پاکستان سے یہاں پڑھنے کے آئے تھے۔ وہ تیرنے کے دوران سب سے پہلے ڈوبے۔ ان کے بعد ان کے چچا اور اہلیہ انوپ کے بچنے کی کوشش کی۔ بھتیجے کو بچانے کی کوشش میں وہ بھی ساتھ بہہ گئے۔ ڈوبنے والا جوڑا 3 بچے جن کی عمر 3 سال سے 10 سال کے درمیان بتائی گئی۔ تینوں افراد کی لاش مل گئی ہے۔ خاندان میں پریشانی کی صورتحال ہے کیونکہ والدین کا ناخواہ وفات کے بعد تینوں معصوم بچے دنیا میں اکیلے رہ گئے۔ ان کا دیکھ بھال خاندان کے دیگر افراد کر رہے ہیں۔ انہوں نے بتایا کہ ممکن طور پر لاشوں کو پاکستان دفن کرنے کے لیے واپسی لایا جائے گا۔ اس وقت ہمارا خاندان اچانک 3 افراد کو دینے کے بعد صدمے کی حالت میں ہے۔ یہ جوڑے کچھ سال پہلے پاکستان سے ایڈمٹ منتقل ہوئے تھے۔